الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایک نگاہ کرم ایسی ڈالی کہ رمضان المبارک کا مہینہ تندرستی کے ساتھ عطا کر دیا. اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کون سا رمضان؟ وہ رمضان جس کا انتظار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پہلے رہتا تھا. صرف انتظار نہیں کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. رجب کا چاند نظر آیا، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا. ہم اور آپ ایسے بدقسمت ہیں کہ رجب اور شعبان میں شاید ہی ہم نے کبھی دعا مانگی ہو کہ اللہ رمضان عطا کر دینا. اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل، اللہ کا کرم شامل حال رہا کہ بغیر مانگے اللہ نے دے ہی دیا. جب اس اللہ نے عطا کر دیا ہے، جھولی میں ڈال دیا ہے، اور اگر دینے کے بعد ہم نے قدر نہ کی تو ہم سے بڑا کوئی محروم اور بدقسمت نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، رمضان کے اعمال میں چند چیزیں علماء نے لکھی ہیں. ایک تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض ہی نہیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا، یہ اعمال رمضان میں سے ہیں. اللہ والوں کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ رمضان میں ان کے نوافل بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ تراویح بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ پڑھنا. اس لیے نہ پڑھنا کہ سب پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، سب پڑھ رہے ہیں جاؤں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کھڑے بھی رہ گئے، اللہ کے یہاں آپ کے ذمے سے تراویح کا ذمہ اتر جائے گا. لیکن جو خوش دلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے جو نوازش ہوتی ہے، انعام اور اکرام ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لہٰذا خوش دلی کے ساتھ تراویح کو ادا کرنا. اس کے ساتھ ساتھ روزوں کو بھی خوش دلی کے ساتھ پورا کرنا. روزہ مجھے آج جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ دعا کے تعلق سے عرض کرنا ہے، لیکن چونکہ پہلا دن ہے اور پہلا روزہ ہے. روزہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے. اتنی بڑی طاقت کا نام ہے کہ ایمان والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ بننے والی ہے، سد سکندری بننے والی ہے، بہت بڑی حائل ہونے والی کوئی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے. جیسے ڈھال سے انسان اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، ایسے روزے سے ایمان والا جہنم سے حفاظت کر سکتا ہے. یہ اتنی بڑی طاقت کی چیز اللہ نے دی ہے. لیکن یہ ڈھال اس وقت بنے گی، سد سکندری اور دیوال اور اس وقت بنے گی جب روزہ روزہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اللہ ہماری ان لوگوں سے حفاظت فرمائے. شام کو
اللہ کے رجسٹر میں اتنا لکھا جاوے کہ صرف یہ بھوکا اور پیاسا رہا، فرشتے پوچھے اللہ اسے میں کیا لکھوں اس کے لیے، تو کہ کوئی چیز مت لکھو۔ ویسے بھی روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نیکیوں کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے بندوں کو دلواتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ نماز تو فرشتوں کو کہتے ہیں اتنا ثواب لکھ دو، صدقہ تو کہ اتنا ثواب لکھ دو، کوئی نیکی کا کام اتنا ثواب لکھ دو۔ جب شام کا وقت آئے گا ہم افطار کریں گے، روزہ کھولیں گے، فرشتے اللہ سے پوچھیں گے میرے اللہ تیرے بندوں نے تیری بندیوں نے تیرے نام پر بھوکے اور پیاسے رہ کر دین گزارا، روزہ رکھا، اللہ میں کیا ثواب لکھوں؟ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بی، الصوم لی وانا اجزا بی۔ اے میرے فرشتوں، میرے بندے میری بندیوں نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور اس کا ثواب میں ہی عطا کروں گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت اللہ کے علاوہ روزے کا ثواب فرشتوں کو پتہ نہیں۔ کتنی بڑی انسانیت اور ایمان والوں کی کتنی بڑی جماعت اتنا بڑا فرض چھوڑ رہی ہے، اجتماعی طور پر چھوڑ رہی ہے۔ آپ سروے کر لو کبھی مسلمان کے محلوں میں کتنے فیصد روزے دار ہیں، پورا کا پورا گھر کا کوئی ایک فرد رکھتا ہے 5 چھوڑ رہے ہیں، 2 رکھ رہے ہیں، 3 چھوڑ رہے ہیں۔ جس کا ثواب اللہ یوں کہتے ہیں اجزی بھی میں دوں گا، اجزا بھی اس کا ثواب بدلا تو کہ میں ہوں اس کا بدلا، اس لیے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ بہرحال آج تو دعا کے تعلق سے عرض کرنا تھا، مزید چند باتیں روزے کے تعلق سے عرض کروں، دعا کا مضمون کل انشاءاللہ شروع کروں گا۔ یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے دعا۔ بہرحال ایک بہت بڑا عمل اللہ نے دیا ہے رمضان میں جسے روزہ کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم پر فرض کر دیا، ضروری کر دیا کیا؟ تو کہ روزہ فرض کر دیا۔ اور رمضان والے روزے تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیے۔ رمضان کے روزے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر انبیاء رسول آئے، کسی نبی کے ماننے والوں کو رمضان نہیں ملا۔ اس سے رمضان سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ کون سا؟ محرم کا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب چاہے رکھو چاہے چھوڑ دو، یہ رمضان اللہ نے دیا، اور رمضان میں اللہ نے روزے دے دیے تاکہ اندر کا بگاڑ جو ہمارا 11 سال میں ہو چکا تھا، نفس کا، دل کا، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، یہ سب بگڑ گئے تھے 11 سال میں، گناہ کرتے 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 سیاہ ہو چکے تھے۔ اب 1 مہینے میں اللہ اس کو دھل رہا ہے، ہم کو آپ کو احساس ہو جاتا ہے اس کا۔ جو چیزیں رمضان میں دیکھتے ہیں، گہرے رمضان میں دیکھتے ہیں، رمضان میں نظر پڑ جاتی ہے تو روزہ یاد آ جاتا ہے، روزہ ہے تو بندہ بچ جاتا ہے۔ چند سال گزر جانے دو، چند سال دنیا کے اندر اللہ کے دشمن روزوں پر کتابیں لکھ کر دنیا انسانیت کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو، تمہاری زندگی بہتر بنے گی۔ چند سال گزر جانے دو، ریسرچ ہو رہے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کوئی انگریزی کے لفظ ہوتا ہے جس میں کھانے پینے سے آدمی پرہیز کرتا ہے کہ بھئی میں ڈائٹ پر چل رہا ہوں، کس پر چل رہا ہوں؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مذہب آسمانی ہے۔ کون سا ہے؟ آسمانی ہے۔
آسمان سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور انسان کی باڈی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام اور اس کا پورا چارٹ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. زمین والوں کو سمجھ میں ابھی نہیں آیا, ابھی ریسرچ ہو رہا ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرما کر گئے ہیں دنیا اس کا لوہا مانے گی, ایکسپٹ کرے گی. بہرحال روزہ اللہ نے دیا ہے, ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے روزہ. لیکن روزہ روزہ ہو, بھوکا پیاسا رہنا مطلب نہیں اللہ کو, پر اللہ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے نام پر آنکھوں کی حفاظت. روزہ آنکھوں کا بھی ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نہ دیکھنے کی چیز آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ روزہ پھٹ جاتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پھٹ جاتا ہے؟ تو کہ غلط عمل کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے. روزوں کا نور جو ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. روزے میں اللہ نے نور رکھا ہے جو دل کو قلب کو منور کرتا ہے. اگر روزوں کی حفاظت نہ کی گئی آنکھوں کے ذریعے, کان کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے, زبان کے ذریعے, اگر اس دل اور دماغ کے ذریعے, آدمی سوچتا ہے دل دماغ کا کیا دخل ہے؟ بہت بڑا دخل ہے. غلط سوچے گا, غلط دل میں ارادہ لائے گا, فوراً روزے پر اس کا اثر پڑے گا. اسی لیے تو اعتکاف کروایا کیا الگ تھلگ ہو جاؤ. 20 دن روزے رکھوائے, پھر 10 دن کہا اب اپنے حلال جو چیز ہے بیوی تو کہ اس سے بھی الگ ہو جاؤ. بھائیو دوستو بزرگوں, اتنی بڑی طاقت کا نام روزہ ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب اس کے اندر پاور ہو. ہمارے پاس کلاشن کوب ہو, بندوق ہو اور اس کے اندر گولی نہ ہو تو بیکار ہے. روزے کی روح اور غذا جو ہے ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا. جو اعمال روزے کو خراب کر دیتے ہیں اس میں بطور خاص آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. موبائل کی دنیا نے ہمارے روزوں کو خراب کر دیا. نگاہوں کی حفاظت کریں گے اور زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. آج زبان کی حفاظت روزے میں بھی نہیں ہو رہی ہے. بس اللہ سے دعا ہے, آج پہلا دن ہے درس حدیث کا, اللہ تعالیٰ وہ باتیں بلوائے جو اللہ کو پسند آ جائے, وہ باتیں اللہ تعالیٰ کہلوائے جو زندگی کے اندر عملی طور پر اللہ داخل فرما دے. بہرحال پہلا دن ہے آج روزے کا. ہم بشاشت کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, روزوں کی حفاظت کے ساتھ روزہ رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کے وقت ہم کھجور سے کی پیشی سے افطار کریں, اللہ پوچھے میرے بندے کو کیا ملا, تو کہ بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر کا, برکت کا, عافیت کا, صلاح کا, فلاح کا, سلامتی کا اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. فلسطین, غزہ, یمن, شام, ملک کے دنیا کے جن جن کونوں میں مسلمان اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کے رزق سے یا تو پریشانیوں میں مبتلا ہے. ہمیں کیا پتا غزہ کے اندر کھانے کو نہیں, پینے کو نہیں, روزہ کھولنے کے لیے کھجوریں کے مسئلے. اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت ایمان کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم.